بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ریسرچ پیپر کا موضوع نظریہ پاکستان اور پاکستان کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل، یہ میرا موضوع ہے، اور آج اس کے چوتھے چیپٹر اسلامی حکومت کے بنیادی اصول کو زیر بحث لایا جا رہا۔ اسلامی حکومت کے بنیادی اصول، یہ چیپٹر بہت اہم ہے۔ جمہوریت کے بنیادی اصول، جو میں نے اس سے پہلے جو ایک چیپٹر میں نے اس پر سپیچ کی ہے، اور اسلامی حکومت کے بنیادی اصول، یہ دو ٹاپک بہت اہم ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں رائج ہے۔ تو ہم نے اسلام کی بات کرنی ہے۔ پاکستان تو لیلۃ القدر کو بنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی تائید اور نصرت بھی اس میں شامل کی ہے لیلۃ القدر کو بنا کر۔ تو اسلامی حکومت کے بنیادی اصول، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے موضوعات میں سے ایک موضوع حاکمیت الہیہ اور اسلامی حکومت کے اصول ہیں، جو قرآن و حدیث میں مفصل بیان کر دیے گئے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، جب بھی مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام حکومت کو قائم کیا تو اس دنیا کے سامنے ایک پرامن معاشرے کی تصویر پیش کی ہے۔ اسلامی حکومت کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حاکمیت الہیہ۔ یہ پلرز ہیں، 5-6 پلر کا میں نے بنیادی جو پلر ہیں 5-6 ان کا ذکر کیا۔ اور بھی باتیں ہیں۔ پہلا جو پلر ہے، اس کا جو پہلی بیس ہے جس پر یہ اسلامی حکومت کی بنیادیں ہیں، وہ حاکمیت الہیہ۔ اسلامی نظام حکومت کا بنیادی اصول حاکمیت الہیہ ہے، یعنی فرمانروائی اور اقتدار کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الحکم الا للہ۔ اس کائنات میں صرف اور صرف حکم اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ یہ کائنات رب العالمین کی ملک یعنی ملکیت ہے، لہذا اس کائنات پر حاکمیت اور اقتدار کا حق اسی ذات کو حاصل ہے۔ اس دنیا میں انسان کی حیثیت خلیفہ یعنی نائب کی طرح۔ خلیفہ یعنی نائب مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کے تفویض کردہ اختیارات کو نائب کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر فرض ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ واسع کرسی السماوات والارض، واسع کرسی، اقتدار، کرسی اقتدار آسمانوں میں اور زمینوں میں صرف اور صرف رب العالمین کا اقتدار ہے، حکمرانی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ زمین و آسمان میں نے 6 دن میں نے پیدا کیے۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر کائنات کا جو کیپٹل ہے اس پر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہو گئے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتے ہیں عالم اور اس کائنات کے تمام کاموں کی، عالم اور تمام کاموں کی، یدبر تدبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ اس کی رب العالمین کی بے جان تخلیقات اور جاندار تخلیقات پر کتنا اختیار ہے، یہ بھی قرآن نے بیان فرما دیا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ورق ہوتا ہے پتا، وما تسقط نہیں گرتا، من ورق ایک پتا بھی، الا یعلمها، رب العالمین اس کو جانتے ہیں۔ والحبۃ فی ظلمات الارض، حبہ کہتے ہیں دانے کو، ایک دانے کو، یعنی ایک پتا اور ایک دانہ بھی، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو ایک دانہ بھی ہے، اس کا بھی رب العالمین کو علم ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رطب رطوبت والی چیزیں، و یابس خشک چیزیں، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، کتنی اس میں آ جاتی ہے، سونا چاندی لوہا تانبا اور بھی بہت سی چیزیں، یہ تمام چیزیں، ایک ایک پتا، ایک ایک دانہ جو ہے، الا فی کتاب مبین، یہ پہلے سے ہی یہ کتاب مبین میں درج ہے کہ جو روحیں اس دنیا میں آنی ہیں ان کا سامان زندگی کا ارینجمنٹ رب العالمین نے الا فی کتاب مبین میں پہلے سے ہی بندوبست کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ آگے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کائنات انسان کے لیے رب العالمین نے بنائی ہے، تو خالق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے جمیعا ساری چیزیں لکم، آپ کے لیے، انسانیت کے لیے بنائی ہیں، تو ان کا چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا ہے؟ وَنَعْلَمُ، اور ہم علم رکھتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ہم علم رکھتے ہیں۔ یہ علم جو ہے نا، اصل میں اسم ہے، اس سے پہلے نون آ گیا ہے،
یہ علامت مضارع 3 ہی حرف ہیں، نون متکلم کے لیے، تے مخاطب کے لیے، یہ غائب کے لیے، اسم سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ وَنَعْلَمُ رب العالمین فرماتے ہیں ہم علم رکھتے ہیں، ما توسوس جو تمہیں وسوسہ آتا ہے، یہ تے مخاطب کے لیے، ما توسوس جو تمہیں وسوسہ آتا ہے، ہر انسان کو جو پلاننگ اسٹریٹجی انسان کرتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں ہمیں ان کا علم ہوتا ہے۔ بنفسی ونانو اقربو، ونانو ہم اقربو قریب ہیں، الیہ من حبل الورید، حبل الورید کہتے ہیں رگ جان کو، رب العالمین کہتے ہیں میں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور مجھے آپ کے پروگرام اسٹریٹجی جو بناتے ہیں نا کسی بھی کام کی، تو میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ رب العزت ملک یعنی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں، من تشاء اے رب العالمین جس کو تو چاہتا ہے اس کو تو حکومت عطا کر دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو تنزع تنزل یعنی تو چھین لیتا ہے ملک بادشاہت حکومت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کے اختیار ہیں۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا 2 نظام دنیا میں چل رہے تھے، مسلمانوں کا تو یہ اس کا تو کیا حالت ہے، کسی UN میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو۔ اچھا، یہ 2 بڑی عالمی نظام تھے، ایک سوشلزم اور ایک کیپٹلزم، جیسے ڈیموکریسی جو پیچھے اس کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ بش نے پہلے رشیا نے افغانستان میں فوج بھیجی کہ یہ سوشلسٹ ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سوشلسٹ خدا کو نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی ملکیت کا حق نہیں ہے، سب کام کرو اور کھاؤ۔ یہ رشیا میں 1917 میں انقلاب آیا تھا، تو انہوں نے فیکٹری مالک مار دیے تھے سارے، اور جو کسان تھے انہوں نے جاگیرداروں کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ ایک لیبر یونین اور کسانوں کی یہ ایک حکومت تھی، تو کہ کام کرو اور کھاؤ، کوئی ملکیت نہیں ہوگی کسی کی، اسٹیٹ کی، ریاست کی ملکیت ہوگی۔ تو وہ پہلے روس افغانستان میں آیا، وہ بھی ہمارا بارڈر تھا، ہمیں وہ بھی جنگ لڑنی پڑی۔ تو بش کو جو رشیا کو جب شکست ہوئی تو دیواریں برلن گری، بہت سے ملکوں میں یہ سوشلزم سسٹم یورپ میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ تو یورپ کے کافی ملکوں میں تھا، یہ جرمنی جو مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی، مشرقی سوشلسٹ تھے، وہ جو تھے کیپٹلسٹ تھے۔ تو اس میں جب یہ دیواریں برلن گری تو انہوں نے جنرل گل حمید کو، ISI کو، انہوں نے وہ دیواریں برلن کے پتھر بھیجے، پیس بھیجے کہ یہ آپ کا کام ہے، یعنی دنیا ہمیں مانتی ہے، آرمی ہماری کو، لیکن ہمارے سیاستدان نہیں مانتے۔ اچھا، بہرحال ان کا یہ کام تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب رشیا ٹوٹ گیا 17 ملک بنے، یہ تو ہماری آرمی کی کوشش تھی ساری، اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تو اس کے بعد یہ بش نے کہا نیو ورلڈ آرڈر، وہ بھی افغانستان میں 12 ٹاور بنا کے آگے، تاکہ اب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ان کو روکو۔ تو وہ بھی 20 سال جنگ ہوئی، اس نے نیو ورلڈ آرڈر، دنیا پر میری حکومت ہوگی، یہ ایک طرح کی عالمی نظام حکومت تھا، یعنی بلکہ یہ ایک عالمی نظام فرعون، جیسے فرعون کی حکومت تھی مصر میں، تو یہ پوری دنیا میں فرعونیت لانا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان آرمی کو توفیق دی۔ ابھی یہ 20 سال کے بعد جب واپس گیا تو ان سے پوچھا آپ کو نیٹو فورس 48 ملک کی فوج بھی ساتھ تھی، انہوں نے کہا آپ کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اونلی پاکستان، صرف 2 ورڈ استعمال کیے انہوں نے، اونلی پاکستان۔ تو یہ بات ہے۔ تو بش کو بھی ایک صحافی نے میٹنگ میں جوتا مارا، تو جو نیو ورلڈ آرڈر لے کر آ رہا تھا کہ دنیا میں میری حکومت ہوگی، اس کو بھی ذلت سے جانا پڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ دنیا کے سب حاکمین پر احکم، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ حاکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے نا، اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، کبیر بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اردو میں، عربی میں اس میں تفضیل کا، فضیلت جس میں پائی جائے۔ تو کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ہماری آرمی نے جغرافیائی سرحدوں کی بہترین حفاظت کی ہے۔ اب نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تو حکمرانوں کا کام ہے نا۔ اس ملک میں زینب لا پاس ہو رہے ہیں، اتنی معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی، یہ معاشرے کی اخلاقی حالت ہے، اربوں ڈالر کا قرضہ ہے ملک پر۔
تو ہم کیا کہیں، بس اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو اس کے بعد یہ تھا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ دوسرا جو پلر ہے یا دوسرا اصول جو ہے اسلامی حکومت کا، وہ اہلیت۔ قرآن و سنت میں اسلامی حکومت کی قیادت اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے اراکین کے انتخاب کے لیے واضح احکامات جاری فرمائے گئے ہیں۔ اسلام میں قیادت اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے ممبران کے انتخاب کے لیے بنیادی اصول اہلیت کو بیان فرمایا گیا، اور ساتھ ساتھ اہلیت کے اصول اور اوصاف بھی تفصیلاً بیان کر دیے گئے ہیں۔ اہلیت کے اوصاف میں امانت، دیانت، علم و حکمت، خشیت الہی، عدالت، بہترین شخصیت اور بزرگی کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں نا، انٹلیکچول لوگ ہونے چاہیے، فلاسفر، دانشور، اہل رائے لوگ، قلب سلیم لوگ، دین اور دنیا کی تعلیمات کا فہم رکھنے والے لوگ، یہ اہلیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم، آپ کو مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، یامرکم تمہیں مسلمانوں کو حکم ہے یہ، ان تؤدوا الاماناتی کہ اپنی قومی امانتیں حوالے کریں الی اہلیہ، اہل لوگوں کے سپرد، اللہ کا حکم ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم حکومت کرو، حکومت بنا کر، وَإِذَا حَكَمْتُمْ جب تم حکومت بنا کر حکم جاری کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کائنات ساری کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ساری کائنات، سارے انسان، ساری انسانیت اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس ہے ساری انسانیت، انا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ساری انسانیت کو، من ذکر و انثی ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، وجعلنا اور ہم نے بنائے ہیں، شعوب قومیں، قبائل اور قبیلے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ قومیں قبیلے میں نے خود بنائے ہیں، وجعلنا ہم نے بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ قومیں قبیلے بنائے ہیں۔ کس لیے بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے، اتنی بڑی آبادی ہے، 7.5 ارب آبادی ہے، تو تعارف تو چاہیے، کیسے پہچانیں گے لوگوں کو؟ اور لیکن رب العالمین کا تعارف کون سا پسند ہے رب العالمین کو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم تم میں اکرم ہونا سب سے زیادہ عزت والا، کم تم میں سے، یعنی قوموں اور قبیلوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو پہلی اہلیت متقی ہونا۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ ہم نے تقویت دی، ملکہ اس کی حکومت کو تقویت دی، وَأَتَيْنَا اور ہم نے عطا کیا ہو اس کو حکمت، وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، دانشمندی عطا فرمائی، وَفَصْلَ الْخِطَاب اور بہترین خطابت، سپیچ بھی کرتے تھے۔ تو آپ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کی آواز میں ایک خطابت تھی ایسی پرتاثیر، تو بہترین سپیچ بھی ہونی چاہیے۔ تو علم حکمت ہوگا تو آگے سپیچ ہوگی نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ خیرا کثیرا کہ جس اللہ کہتے ہیں جس کو میں حکمت عطا کرتا ہوں، یہ خیرا کثیرا سب سے بڑی دولت حکمت، پلاننگ اسٹریٹجی ہے۔ تو اسی لیے ایم فل یا پی ایچ ڈی، ماسٹر آف فلاسفی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی، یہ آخری ڈگری، ان میں یہ فلاسفر لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بڑے دانشور لوگ اسی لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ علیم، کیونکہ سارے علم کا منبع رب العالمین کی ذات ہے، علیم کے بعد حکیم لفظ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، کیونکہ سارا علم رب العالمین حکمت سے استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، آگے میں یہ 2 طبقات کی مسلم سوسائٹی میں اقتدار کا بالکل حق نہیں ہے، یہ قرآن نے واضح کر دیا، یہ حکمت، علم اور بہترین، آگے بھی کچھ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن 2 طبقات کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یہ قابل قبول نہیں ہے اقتدار کے لیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا ہم نے وارث بنایا کتاب کا، یہ مسلمان ہیں،
ثم ورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، جو میرے بندے ہیں، 7 ارب بندے ہیں، ان میں سے کتاب کو وارث بنائے، یہ 1.25 ارب ہیں مسلمان۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں ایک طبقہ ظالم لنفسی ہے۔ یہ کتاب کے وارث مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آیت مسلم سوسائٹی کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اقتدار کی، لیڈرشپ کی حیثیت کے لیے۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، استفینا، اور ہم نے چن لیا ہے من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، 7 ارب آبادی میں سے یہ 1.25 ارب مسلمان چن لیے گئے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک طبقہ ظالم لنفسی ہے، یہ اقتدار کا کسی صورت میں اہل نہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، دوسرا طبقہ مقتصد، مقتصد ہوتا ہے جن کے اعمال برابر ہوں گے، نہ نیکیاں زیادہ ہیں نہ برائی زیادہ ہیں، جس کو آپ عوام کہہ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ اعراف میں آتا ہے، یہ اعراف پہ ہوں گے، جنت دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس پہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو تیسرا کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، سابق ہونا سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، بالخیرات، نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے۔ یہ طبقہ اصل میں اقتدار کا اہل ہے۔ یہ طبقہ نا سابق بالخیرات، یہ 51 سے لے کے 100% تک، 51 سے جو پاس ہے، جنت کا اہل ہے، اس میں ٹاپ لیول کی لیڈرشپ انبیاء ہیں، پھر صدیقین آتے ہیں، پھر شہداء آتے ہیں، پھر صالحین آتے ہیں، تو یہ طبقہ اقتدار کا اہل ہے۔ جب یہ طبقہ آتا ہے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک فتح کے موقع پر ایسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر خود آئیں گے تو ہم سرنڈر کر جائیں گے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہم باری باری اونٹ پر سفر کریں گے۔ تو جب آخری وہاں پہنچے تو غلام جو تھا وہ اونٹ پر سوار تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو نکیل خود پکڑی ہوئی تھی، آگے آگے پیدل چل رہے تھے، تو خادم اونٹ پر سوار تھا۔ تو یہ جو جب سابقون بالخیرات آتے ہیں، یہ مقتصد کو بھی ایمان بڑھا دیتے ہیں، اور ظالم لنفسی کو بھی، ان کو بھی ایمان میں لے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری قوم کو ظالم لنفسی سے گریز کر کے سابقون بالخیرات میں اقتدار کو لانا چاہیے۔ اچھا، ایک تو ظالم لنفسی نہیں اہل ہیں، دوسرا مالدار نہیں اہل ہیں، یہ ابھی دوسری آیت ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ بنی اسرائیل کو جب ایک قوم نے شکست دی تو ان کا جالوت، جو باطل کی قوم تھی، ان کا جالوت تھا، اور مسلمانوں جب اس قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا لیڈرز منتخب کریں تاکہ ہم ان سے لڑیں گے، انہوں نے ہماری تباہی و بربادی کر دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے، ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو مالکا چن لیا ہے حکمران۔ تو ان کے قوم کے لیڈروں نے کیا کہا اپنے نبی سے طالوت کے بارے میں؟ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، یہ ہم پر بادشاہ بنے گا، حکمران، لیڈر بنے گا، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم احق، زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو زیادہ مال نہیں دیا گیا، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو زیادہ مال نہیں دیا، زیادہ مالدار نہیں ہیں، لہٰذا یہ اقتدار کا اہل نہیں ہے۔ یہ قوم کے لیڈروں نے اپنے نبی سے کہا طالوت کے بارے میں، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، استفا ہوتا ہے چن لینا، اس کو یعنی طالوت کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو علم زیادہ دیا گیا ہے اور پرسنالٹی بھی آپ سے اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کو فضیلت دی، اور پرسنالٹی کو بھی دی، حکمت کو دی، فصل الخطاب کو دی، بہترین سپیچ کو دی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لا یطغی، بے شک انسان لا یطغی، باغی ہو جاتا ہے، لا ہوتا ہے ضرور باغی ہو جاتا ہے، الرہا استغنا، جب خود کو غنی دیکھتا ہے، مالدار دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ نمرود فرعون مالدار تھے، اسی لیے وہ باغی ہو گئے، تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مالداروں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آگے آخری آیت ہے اس اہلیت کے ریفرنس سے، یرفع اللہ رب العزت عروج عطا کرتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے قرآن مجید سے، الہامی دین سے، اللہ کے کلام سے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ یرفع، بلندی، عروج عطا کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم بھی ہوتا ہے۔ والذین اوتوا العلم،
اور جن کو علم دیا گیا ہے، دنیاوی علم، دونوں علوم ہونے چاہیے کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ کمپٹیشن ہے، تو دین اور دنیا کم سے کم قلب سلیم تو ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ درجات کی جو رفعت، بلندی، عروج ہے وہ اہل ایمان اور اہل علم کے لیے مشروط ہے۔ تو لہٰذا یہ آخری آیت اس اہلیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اہل قرآن، اہل بستی گاؤں بھی ہوتا ہے، ملک بھی ہوتا ہے، ورلڈ لیول پہ بھی، ساری دنیا بھی، یہ تو قرآن ہی ہے نا ایک۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اہل قرآن، اگر اہل پاکستان، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا، قائد اعظم نے مسلم لیگ بنا کر اس کا سلوگن پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ رکھا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی تائید کی تھی، اور ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ تو اگر اہل قرآن، لو ان اہل القرآن آمنو، اگر اہل قرآن ایمان لاتے، جو اپنے وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر یہ اس پر ایمان رکھتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو رب العالمین کہتے ہیں لا فتحنا، ہم کھول دیتے علیہم، ان پر برکات من السماء والارض، برکتیں کھول دیتے، لا فتحنا علیہم، ان پر کھول دیتے برکات، آسمان و من السماء والارض، آسمان اور زمین سے اپنی برکات کھول دیتے۔ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو وعدہ کو پورا کیا ہوتا تو ہمارے ملک کی معیشت، ہماری اخلاقیات، ہمارے یہ ملک میں جو فتنہ کھڑا ہوتا ہے اقتدار کے لیے روز کہ مجھے بناؤ، مجھے کیوں نکالا، سارے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ملک کی حالت نہ ہوتی۔ تو اب تیسرا جو پلر ہے، جو تیسرا اصول ہے، وہ شورا یعنی پارلیمنٹ ہے۔ نام انگلش کا رکھ لیں، اردو کا رکھ لیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کتابیں بھی جو ہیں، چارے کتابیں، ان کی ایک زبان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ، عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا جو نام رکھا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، هو سما، اس نے اسم رکھا ہے، رب العالمین نے نام رکھا ہے، اسم نام، کم تمہارا، مسلمین، مسلم کی جمع ہے، من قبل پہلی کتابوں میں، فی ھذا اس قرآن میں بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء جو تھے یہ مسلم تھے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، ووصى اور وصیت کی، بها اسی بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یا بنیہ اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، لکم تمہیں، دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا وانتم، سوائے اس کے کہ تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، جن کا لقب اسرائیل ہے، جن کا بیٹا یہودا تھا، یہودا کو نبی نہیں تھا، یہ نسبت سے مذہب بنا ہوا ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے اس کو مانتے ہیں، تو کہلاتے یہودی ہیں۔ تو یہودا سے بھی کیا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہیں آنی، تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء مسلم سے اللہ نے نام رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ نبی کریم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی اور قیادت فرمایا کرتے تھے۔ اب دین کی تکمیل کے بعد اہل علم، دانشور اور مدبر لوگوں کی رائے سے فیصلے ہوں گے، لہٰذا مسلم ریاست کی حکومت کے لیے شورا یعنی پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ بہترین امہ ہیں، کنتم خیر امہ، آپ بہترین امہ، اخرجت للناس، آپ کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید کو ہدی للناس کہا گیا ہے، تو یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں تو دوسری قوموں کی رہنمائی کیسے کریں گے۔ آپ بہترین امہ ہیں، آپ کا کام ہے اپنی قوم کی رہنمائی کرنا، پھر عالمی سطح پر ساری انسانیت کی رہنمائی کرنا۔ تو قرآن مجید میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ شورا اور پارلیمنٹ کا ہونا باقاعدہ صورت ہے، صورت شورا، تو یہ شورا ضروری ہے اہلیت کی بنیاد پر۔ آگے چوتھا جو میرا اصول ہے اسلامی گورنمنٹ کا جو میں بیان کر رہا ہوں، پارٹی سسٹم کی ممانعت۔ اسلام پارٹی سسٹم کا قائل نہیں ہے، سنگل پارٹی کا قائل ہے، سنگل پارٹی کا۔ چائنا میں بھی سنگل پارٹی ہے، وہ ان کا اپنا سوشلسٹ سسٹم ہے، تو اسلام بھی سنگل پارٹی کا قائل ہے۔
پارٹیاں بنا کے ملک کا کیا لڑتے ہیں، اقتدار مجھے دو مجھے دو، اسی پر لڑائی ہو رہی ہے، اور ملک کو پہلے اسی پر ملک ہمارا پارٹی بازی پر دو لخت ہوا ہے۔ پہلے الیکشن ہوئے، اس میں ہماری پارٹیوں کے الیکشن ہوئے 1970 میں، تو وہ ہمارے دو پارٹیاں بن کے تو مشرقی پاکستان بن گئے۔ اچھا، پارٹی سسٹم کی ممانعت اسلام امت مسلمہ کے لیے حزب اللہ کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کا ایک ہی گروہ، یعنی ایک ہی پارٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہترین امہ قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس طرح اسلام ملی وحدت و یگانگت کا درس دیتا ہے۔ اسلام طلب و جاہ و مال، یعنی اصول اقتدار اور دیگر امور میں گروہ بندی اور پارٹیوں کی اجازت نہیں دیکھا، کیونکہ اس طرح مسلم ریاست کے اندر انتشار بدامنی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں صرف ایک ہی پارٹی تھی، قرآن مجید میں تصور ہے حزب اللہ کا یا حزب الشیطان کا، جو نافرمان ہے وہ حزب الشیطان، اور حزب اللہ اللہ کی پارٹی ایک ہی پارٹی ہے۔ رادی اللہ عنہم رادو عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تو اسلام وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دین اللہ کے دین کو جمیعہ سب مل کے تھام لو، جمیعہ سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اس میں فرقہ نہ ڈالو، جماعتیں نہ بناؤ، پارٹی نہ بناؤ۔ اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، اس اسلام جو ہے ہمارا دین ہے، اس میں آپ فرقہ بازی، پارٹیاں گروہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو آخری جو میرا یہ اس کا ہے جو اصول ہے اسلامی گورنمنٹ کا، اور بھی 4-5 اصول ہیں، لیکن میں نے بیسک اصول بیان کیے، میجر اصول اقتدار میں طلب و حرص کی ممانعت۔ قرآن مجید میں اقتدار کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم جاری فرمایا کہ اپنی قومی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کریں، نہ کہ لوگ خود حکومتی مناصب اور عہدوں کے لیے دعوے دار بن جائیں۔ اسلام میں اصول اقتدار کے لیے طلب و حرص کی ممانعت ہے۔ اسلامی ریاست میں امیر یعنی حکمران، مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ، اور دیگر اہم حکومتی عہدوں کے لیے زیادہ غیر موضوع افراد وہ لوگ ہیں جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے خود طالب ہوں اور اس کے اصول کے لیے کاوشیں کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک الدار الآخرات نجعلھا، یہ آخرت کا گھر نجعلھا ہم نے بنایا ہے، للذین لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض، علو یعنی بڑائی نہیں زمین میں، فی الارض چاہتے، ولا فساد، اور نا فساد چاہتے ہیں۔ اقتدار کے لیے پارٹی بنا کے جو لڑنا ہے، روز عوام کو ایک دوسرے سے لڑانا ہے پارٹیاں بنا کر، یہ اسلام کہتا ہے کہ آخرت کا گھر میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو فساد کرے اور اپنی بڑائی چاہے۔ آگے یہ تو آیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نولی ھذا من صالح ولا من حرس علیہ، لا نولی، ہم ولی نہیں بناتے، حکمران نہیں بناتے، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم ولی حکمران، لا نولی، ہم ولی نہیں بناتے، حکمران نہیں بناتے، ھذا من صالح، جو سوال کرے کہ مجھے بناؤ۔ یہ شورا کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ اہل لوگوں کو انتخاب، اہلیت تو لائیں پہلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نولی ھذا من صالح، جو سوال کرے کہ مجھے لیڈر بناؤ تو اس کو ہم حکمران لا نہیں بناتے، ولا من حرس علیہ، اور وہ شخص جو حریص ہو، لالچی ہو اقتدار کا، تو پھر یہ کروڑوں کو لینے دینے تو ہوتے ہیں نا، پھر یہی اسی لیے ہو رہا ہے۔ آخری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، انکم ستحرسون علی الامارہ، انکم، بے شک تم، یعنی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ستحرسون، تم حریص ہو جاؤ گے، علی الامارہ، حکومت کے لیے، کہ میری پارٹی یا مجھے بناؤ، اقتدار میرے حوالے کرو۔ یہ سب کچھ سارے ایسے ہی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم انکم ستحرسون علی الامارہ، تم اقتدار کے لیے حریص ہو جاؤ گے، وستکون ندامۃ یوم القیامہ، وستکون، اور تم ہو جاؤ گے ندامت زدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یہ ندامت زدہ کی بات ہے، جو پارٹیاں بنا کے کہ مجھے اقتدار دو، مجھے اقتدار دو، پھر مجھے کیوں نکالا، پھر مجھے کیوں نکالا، یہ سسٹم جو ہے یہ فتنہ فساد کا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔